اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام علیکم ناظرین، میں شفا زہرا آپ کا استقبال کرتی ہوں چینل ون کے اس خاص پروگرام میں کہ جس کا عنوان ہے ماہ رمضان اور دعا۔ تمام تعریف و توصیف اس پروردگار عالم کے لیے ہے کہ جس پروردگار عالم نے ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا اور ہمیں رمضان جیسا بہترین تحفہ دیا کہ جس میں ہم اپنے نفس کا تزکیہ کر سکتے ہیں، خداوند عالم سے ایک خاص طرح کا کنیکشن بنا سکتے ہیں، ائمہ معصومین علیہ السلام کی دعاؤں کے ذریعے خدا کے اور نزدیک پہنچ سکتے ہیں۔ لہٰذا پروردگار عالم ہم سب کو اس مہینے میں یہ توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ خداوند عالم کی عبادت میں اپنا وقت گزاریں اور ان چیزوں میں بھی اپنا وقت گزاریں کہ جن چیزوں کا حکم ہمیں اللہ کی طرف سے آیا ہے، یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ انسانوں کی خدمت کرنا، یعنی اس کی جتنے بھی کریچرز ہیں، پروردگار عالم ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم عبادت کے ساتھ ساتھ اس کی مخلوقات کی بھی خدمت کریں، کیونکہ یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے اور ایک بہت اہم ٹاپک ہے کہ جس پر کافی لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن ابھی اتنا وقت نہیں ہے اور نہ یہ میرا ٹاپک ہے، لیکن ایک سرسری طور پر میں اگر آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ بعض اوقات کسی کی مدد کرنا ہمارے عبادت کرنے سے بھی افضل ہو جاتا ہے، اور یہ خود روایات کے جملے ہیں، یہ خود رسول اللہ کے جملے ہیں۔ اور ماہ مبارک رمضان بہترین مہینہ ہے کہ جس میں ہم کسی ضرورت مند کی مدد کر سکتے ہیں، کیونکہ ناظرین محترم اس مہینے میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو پورے مہینے روزے رکھتے ہیں لیکن ان کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، اور جب رمضان کے ختم ہوتے ہوتے جب عید کی آمد ہونے لگتی ہے تو بھی ان کے گھر میں کچھ نہیں ہوتا ہے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے دوسروں کو دیکھ کر پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ لہٰذا پروردگار عالم ہم سب کو توفیق دے، یہ دعا ہے خداوند عالم سے کہ ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ توفیق ملے کہ اگر کہیں بھی ایسے ضرورت مند ہمیں اور آپ کو نظر آئیں تو ہم ان کی مدد کر سکیں اور خداوند عالم کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ ناظرین محترم، اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں نے اس بارے میں ذکر کیا تھا کہ ہم اس بارے میں جانیں گے کہ خداوند عالم نے، دین اسلام نے ہمیں دعا کرنے کی کیا شرائط بتائی ہیں، کیونکہ اگر بعض اوقات ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو اس کے کچھ وجوہات ہوتے ہیں، اس کے کچھ علتیں ہوتی ہیں، جس میں سے 2 یا 3 علتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھیں۔ آج میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گی کہ وہ کون سی شرائط ہیں کہ جن کو ہمیں فالو کرنا چاہیے دعا کرتے وقت۔ تو جو ہمیں سب سے پہلی شرط بتائی گئی ہے دعا کرنے کے لیے روایات میں، جو ہمیں شرعی طور پہ بتایا گیا ہے، وہ یہ کہ جب بھی دعا کرنے کا ارادہ کرو خداوند عالم سے تو باوضو رہو، باوضو ہو کر خداوند عالم کی بارگاہ میں جاؤ اور خداوند عالم سے دعا کرو، اور جب اپنی دعا کا آغاز کرو تو صلوات سے آغاز کرو، یعنی محمد آل محمد پر صلوات بھیجو اور پھر اس کے بعد اپنی دعا کا آغاز کرو، اور جب تمہاری دعا ختم ہو جائے تو پھر 3 مرتبہ محمد آل محمد پر صلوات بھیجو۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ شب جمعہ ایک بہترین شب ہے کہ جس میں ہم خداوند عالم سے دعا کر سکتے ہیں، اور شب جمعہ کے لیے تو خود رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ شب جمعہ میں ہماری دعائیں زیادہ سے زیادہ قبول ہوتی ہیں، کیونکہ اس شب میں فرشتے خود عرش سے فرش پہ آتے ہیں۔ تو شب جمعہ ایک بہت ہی خاص شب ہے، تو ایسے شب میں ہمیں ضرور سے ضرور دعا کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ دعا کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ بھی ہمیں بتائی گئی ہے کہ جب بھی ہم دعا کریں تو خداوند عالم سے حسن ظن رکھیں، یہ نہ ہو کہ ہم 50% رہیں کہ کیا پتہ یہ دعا قبول ہوگی یا نہ ہوگی، ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی۔ ہم یہ کیوں نہیں سوچ رہے ہیں کہ ہم جس کے سامنے دعا کرنے جا رہے ہیں وہ اس پوری دنیا کا مالک ہے، وہ بادشاہ حق مبین ہے، اس کے قبضے میں ہماری جانیں ہیں، یہ پوری دنیا ہے، اس دنیا میں ایک پتا بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کی مرضی کے بغیر ہلتا ہو۔ تو اگر ہم پروردگار عالم سے حسن ظن رکھیں گے کہ اگر ہم یہ دعا مانگ رہے ہیں تو پروردگار عالم اسے ضرور پوری کرے گا، تو پھر ایسا ہو نہیں سکتا کہ پروردگار عالم سے کوئی امید رکھے، اتنی زیادہ امید رکھے اور پروردگار اسے نا امید کر دے، اسے مایوس کر دے، جبکہ وہی پروردگار عالم خود فرماتا ہے کہ کسی کو مایوس نہ کرو، کسی کو نا امید نہ کرو، اسے بالکل یہ پسند نہیں ہے۔ تو خود پروردگار عالم یہ کیسے کر سکتا ہے؟
لہٰذا جب بھی پروردگار عالم سے دعا کرے تو یہ سوچ کر دعا کرے کہ میں جو بھی دعا کر رہا ہوں یا میں جو بھی دعا کر رہی ہوں پروردگار عالم اسے قبول کرے گا، تو اس بات کی یہ علامت ہے کہ ہماری دعا پروردگار عالم کی بارگاہ میں قبول بھی ہو رہی ہے، کیونکہ ہمارا دل کہہ رہا ہے اور پھر وہ دعا قبول بھی ہوگی۔ لیکن اس کے بعد جو فوراً ہی ایک شرط اور بتائی گئی ہے وہ یہ کہ ہماری جو دعا ہے، ہم جو دعا کر رہے ہیں وہ عمل سے متصل ہو۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ اگر ہم مثال کے طور پہ میرا ایگزام ہے اور میں خداوند عالم سے دعا کر رہی ہوں پورے یقین کے ساتھ، میں 50% نہیں ہوں، 110% ہو کر میں دعا کر رہی ہوں کہ خداوند عالم میری دعا ضرور قبول کرے گا، اور کس لیے؟ کہ پروردگار مجھے پاس کر دے، میں بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو جاؤں، میں ٹاپ کر لوں۔ لیکن میری یہ جو دعا ہے وہ میرے عمل سے متصل نہیں ہے، یعنی میں پڑھائی نہیں کر رہی ہوں، میں کسی قسم کی تیاری نہیں کر رہی ہوں کہ مجھے اگر ایگزام دینا ہے، مجھے اگر پاس ہونا ہے تو مجھے چاہیے کہ میں پڑھائی کروں، لیکن میں صرف اور صرف خداوند عالم سے دعا کر رہی ہوں۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے کہ جب ہماری دعا ہمارے عمل سے متصل نہیں ہوتی ہے تو ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ جیسا کہ لوگ اکثر کہتے ہیں میں بہت ٹائم سے دعا کر رہا ہوں، نہیں پوری ہو رہی ہے، تو ایک بار اس چیز کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ کیا کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو ہم سے چھوٹ رہی ہے، کیا کچھ ایسا تو نہیں ہے کہ یہاں پر ہمیں خود عمل کرنا چاہیے، یہاں پر ہمیں خود کوشش کرنا چاہیے۔ پروردگار عالم خود کہتا ہے کہ تم کوشش کرو، نتیجہ ہم تمہیں دیں گے۔ تو جب بھی کوئی دعا کریں تو اس میں اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ ہم اس میں زیادہ سے زیادہ خود اپنی محنت اور کوشش کرتے رہیں۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم یہ بھی ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے کہ ہم اس قوم کی حالت تب تک تبدیل نہیں کرتے جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت کو تبدیل نہ کرنا چاہے۔ یعنی کیا؟ یعنی یہی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اگر میں خود ہی خود کو تبدیل نہیں کرنا چاہ رہی ہوں، جس چیز کو میں اس دنیا میں حاصل کرنا چاہتی ہوں اس چیز کے لیے میں بالکل کوشش نہیں کر رہی ہوں اور خداوند عالم سے بس دعا کر رہی ہوں، تو پروردگار عالم ہمیں اس چیز سے کیسے نواز سکتا ہے؟ پروردگار عالم ہمیں اس چیز سے نہیں نوازے گا کیونکہ ہمارا اس میں عمل شامل حال نہیں ہے، ہماری اس میں کوشش شامل حال نہیں ہے۔ لہٰذا اس بات کا خیال رکھیں کہ جب بھی دعا کریں تو ساتھ ہی ساتھ اپنا عمل اور محنت اور کوشش بھی کرتے رہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور شرط یہ بتائی گئی ہے دعا کی کہ کوئی ایسی دعا نہ کریں کہ جو نیچر سے ہٹ کر ہو، جو شریعت کے خلاف ہو۔ مثال کے طور پر میں دعا کرنے لگ جاؤں کہ پروردگار عالم مجھے موت نہ آئے، میں کبھی مروں نہ، تو کیا یہ پاسبل ہے؟ ہرگز نہیں، یہ پاسبل نہیں ہے۔ یا کوئی شخص دعا کرنے لگے، نیچر سے ہٹ کے وہ گفتگو کرنے لگے، دعا مانگنے لگے کہ پروردگار میں اڑنے لگوں، میرے پر نکل آئیں، کیا یہ ممکن ہے؟ ہرگز ممکن نہیں ہے۔ اور پھر وہ انسان کہے میں تو کب سے خداوند عالم سے دعا کر رہا ہوں، خداوند عالم تو علی کل شیء قدیر ہے، وہ کیوں مجھے اس نعمت سے نہیں نواز رہا ہے؟ پروردگار عالم اس نعمت سے ہمیں کیسے نواز سکتا ہے جب اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، ہماری سرشت، ہماری ذات کو ایک الگ عنوان سے قرار دیا، تو وہ اب ہماری ذات کے ساتھ ایک یہ نئی چیز کیسے متصل کر سکتا ہے؟ یا یہ کہ میں بیٹھی ہوں، مجھے پیاس لگی ہے اور میں بیٹھی بیٹھی دعا کر رہی ہوں پروردگار میری پیاس بجھ جائے، یہ پانی اٹھ کر میرے پاس آ جائے، کیا یہ ممکن ہے؟ ہرگز ممکن نہیں ہے، اور نہ ہی ایسی غیر عقلی دعا ہماری قبول ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ چیزیں نظام شریعت سے ہٹ کر ہیں، یہ چیزیں نیچر کے خلاف ہیں۔ پروردگار عالم نے جس چیز کو جس طرح سے بنایا ہے اس چیز میں ہرگز بھی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے، کیونکہ خداوند عالم قرآن مجید میں خود ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی سنت میں کبھی تبدیلی نہیں آ سکتی، کبھی بدلاؤ نہیں آ سکتا ہے۔ جو چیز جس طرح سے اللہ نے بنا دی ہے ہم اس کو تبدیل نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا جب بھی دعا کریں تو ان تمام باتوں کا خیال رکھیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری شرائط بتائی گئی ہیں دعا کرنے کے لیے جن کا ہم سب کو خیال رکھنا چاہیے اور حضور قلب سے دعا کرنی چاہیے، تو پھر ایسا ممکن نہیں ہے کہ خداوند عالم ہماری دعا کو مستجاب نہ کرے۔ اور پھر یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم
وسلم ہم سے بہت زیادہ خوش رہتا ہے، کیونکہ ہم پروردگار عالم کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ تو ایسے مہینے میں اپنی دعا کو قبول کروانا ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہماری اور آپ کی ساری دعاؤں کو مستجاب کرے اور ہمیں نیک راہ پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ناظرین محترم، آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک بنے رہیں چینل ون کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔